آئیے دوستو، آج ہم بات کریں گے ارائیں تاریخ کے پس منظر کے بارے میں۔ ارائیں ایک ذات ہے۔ اس ذات کے لوگ پاکستان اور بھارت میں کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ یہ خاندان یمن میں بادشاہی کرتا تھا۔ بنو حمیر قطان سے 7ویں پشت میں تھا اور قطان کے بیٹے کا نام بصر تھا جو حضرت ابراہیم کا الاثر تھا۔ پریم نے جب ایک قلعہ جبل رو عین پر تعمیر کیا تو اس کا نام پریم زور عین پڑ گیا۔ پریم زور عین کو ارائیوں کا مورث اعلیٰ تصور کیا جاتا ہے، اس لیے ارائیوں کو آل زور عین بھی کہا جاتا ہے۔ پریم زور عین کی اولاد سے صحابی رسول حضرت نعمان زور عین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے سن 632 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ کچھ روایات کے مطابق ارائیں قوم کا شجرہ نسب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، یعنی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اس نسبت سے کچھ ارائیں فاروقی بھی کہلاتے ہیں۔ آریہ وہ افراد ہیں جو اسلامی جنگوں میں جھنڈوں کی حفاظت پر مأمور ہوتے تھے۔ اس فتح کے نشان والے جھنڈے کا نام آریہ ہوتا تھا۔ آرین قوم کا آبائی علاقہ دریائے اردن یا دریائے فرات کے کنارے اریحا نامی مقام جو ملک شام کی سرزمین میں تھی۔ جب یہ لوگ سرزمین ہند پہنچے تو آریائی و اریحائی اور بعد ازاں ارائیں کہلائے۔ اریحائی قبیلے کے مشہور سردار سلیم ارائی ہیں جنہوں نے حضرت سلیمان فارسی سے دینی علوم و فیض حاصل کیا۔ لوگ ان کے پاس فیصلے کروانے آتے تھے۔ شیخ سلیم الرائی کے فرزند شیخ حبیب الرائی اپنے وقت کے بزرگ ہیں جنہوں نے شہدائے کربلا کی تجہیز و تدفین کی تھی۔ شیخ محمد حبیب الرائی کے فرزند شیخ حلیم ارائی بھی عظیم ہستی ہیں جنہوں نے محمد بن قاسم بن عقیل کے ساتھ مل کر راجہ دہر کی فوج کا مقابلہ کیا۔ سن 712 عیسوی میں خلیفہ ولید بن عبد المالک کی منظوری سے گورنر دمشق حجاج بن یوسف نے اپنے 9 عمر داماد محمد بن قاسم کو 12,000 شامی جہادی لشکر جس میں 6,000 اریحائی قبیلے کے افراد شامل تھے راجہ دہر کی راجدھانی سندھ میں بھیجا۔ راجہ دہر اپنی فوج شمت جنگ میں مارا گیا۔ محمد بن قاسم نے ملتان کا بیکانیر، ستلج، دہلی، دریائے سرسوتی تک علاقہ فتح کر لیا۔ یوں اریحائی لوگ بر صغیر کے طول و عرض میں پھیل گئے۔ جرنیل سپہ سالار محمد بن قاسم 3.5 سال سندھ میں رہے۔ اس دوران خلیفہ ولید اور گورنر حجاج بن یوسف کا یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا اور خلیفہ سلیمان نے تخت نشینی کے بعد حجاج بن یوسف کے خاندان پر ظلم کیے۔ فتح ہند کے بعد خلیفہ سلیمان نے محمد بن قاسم کو واپس بلا کر قید کروا دیا۔ محمد بن قاسم 7 ماہ قید میں ہی وفات پا گئے۔ خلیفہ سلیمان نے شیخ حلیم الرائی کو محمد بن قاسم کا ساتھی ہونے کی وجہ سے ملک چھوڑنے کا حکم دیا۔ خلیفہ کی ان ظالمانہ کارروائیوں کی وجہ سے اریحائی قوم نے اپنے وطن واپس نہ جانے اور بر صغیر میں قیام کا فیصلہ کر لیا۔ شیخ حلیم الرائی نے اریحائی لوگوں میں زمین تقسیم کی تو اریحائی فوج نے ملازمت چھوڑ کر کھیتی باڑی شروع کر دی۔ ارائیوں کا پیشہ زراعت اور باغبانی ہے۔ پیاز اگانے، کھانے اور سالن کو پیاز کا تڑکا لگانے کا طریقہ بھی تمام اقوام نے انہی سے سیکھا۔ ارائیں عربی نسل سے ہیں مگر عرب سے عجم تک کے سفر میں ان کی زبان اور تہذیب میں نمایاں فرق آیا۔ ارائیں اردو زبان کا لفظ ہے، پنجابی آرائین کہتے ہیں۔ رائی کے معنی کاشتکار کے ہیں۔ لفظ ارائیں دراصل عربی کا لفظ ہے آرعین جو کثرت سے استعمال اور متعدد زمانہ سے ارائیں بن گیا۔ اس قوم کا اصل نام رائی یا رائین تھا۔ عرف عام میں ارائیں کہا جاتا ہے۔ صدیوں تک غیر عرب علاقے میں رہنے اور مقامی آبادیوں کے ساتھ گھل مل جانے کی وجہ سے عرب اریحائی جہاں اپنی عربی زبان چھوڑ کر عجمی ہو گئے وہاں انہوں نے بر صغیر کی مقامی زبانوں پر بھی گہرا اثر چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ بر صغیر کی زبانوں میں بے شمار عربی الفاظ شامل ہوتے چلے گئے۔ مقامی لوگوں کے لیے عربی کے حرف ہے کا اصل تلفظ کرنا مشکل ہے اور لفظ اریحائی وقت کے ساتھ ساتھ ارائی، پھر ارائیں اور بالآخر آرائیں بن گیا۔ ارائی قوم کے مختلف لقب ہیں جیسے شیخ، شاہ، ملا، میاں، ملک، چودھری، بھٹو، مہر، حجازی، سلیم، شامی، آریہ،
عرب کی سرزمین پر بسنے والے ارائیں شیخ کہلاتے ہیں، قصور کے ارائیں شاہ کہلاتے ہیں اور لاہور کے ارائیں مہر کہلاتے ہیں، ملتان کے ارائیں ملا کہلاتے ہیں اور لاڑکانہ کے ارائیں بھٹو کہلاتے ہیں، بہاولپور کے ارائیں ملک کہلاتے ہیں اور بہاول نگر، رحیم یار خاں، گجرانوالا، حافظ آباد اور دیگر اضلاع کے رہنے والے چودھری کہلاتے ہیں۔ مظفر نگر اور بریلی بیت کے ارائیں شیخ کہلاتے ہیں۔ امرتسر میں بسنے والے ارائیں سردار خاں کہلاتے ہیں۔ ارائیں قوم اپنے بزرگوں کو میاں کہتے ہیں۔ بنو سلیم کی اولاد سلیمی کہلاتی ہے، اس لیے ارائیوں کو سلیمی یا شامی بھی کہا جاتا ہے۔